بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ یہ دو آیات ایسی مبارک آیات ہیں کہ جن کو اس انسان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے لکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو خود لکھا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان بھی ان آیات کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل کا ثواب عنایت فرمائیں گے، یعنی اس کا مقام ساری رات تہجد پڑھنے والے کے برابر ہوگا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان عقل رکھتا ہے وہ کبھی ان دو آیاتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا، کیونکہ یہ دو آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان دو آیات کی مکمل فضیلت اور ان کا وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ان آیات سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بتائیں گے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے تاکہ احادیث مبارکہ کا نور بھی آپ کو حاصل ہو سکے، ان آیات کی مکمل فضیلت بھی آپ پر واضح ہو سکے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یاد رہے کہ ان دو آیات میں بڑے خزانے پنہاں ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ہم آپ کو ان آیات کے فضائل و برکات بھی بتائیں گے اور ان آیات کا خاص وظیفہ بھی بتائیں گے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے پہلے ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور آپ کو یہ آیات اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ہم کن آیات کی بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ آیت 285 اور 286۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ چلیے اب آپ کو ان آیات کے فضائل کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی، بروایت سنن نسائی۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 شرک کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔
بروایت صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیاتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا، گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسے اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسا آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ اور انہی آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان اور روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ یہی روایات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب کی جاتی ہیں، جیسا کہ اس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے۔ ہماری بہنوں اور پیارے بھائیوں، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان آیات کے فضائل و برکات کے پیش نظر ہی یہ فرمایا ہے کہ ان آیات کو سونے سے پہلے نہ پڑھنا بے وقوفی، یعنی کوئی بے عقل ہی ہوگا جو ان آیات کو پڑھے بغیر ہی سو جائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان روایات سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ انہی 2 آیات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال قبل ایک تحریر لکھی تھی، جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ بحوالہ ترمذی و نسائی۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جس گھر میں شیطان نہیں پھٹک سکے گا تو اس گھر میں پریشانیاں کیسے داخل ہو سکتی ہیں، اس گھر میں بے برکتی کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شیطانی وسواس اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی ان آیات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ بروایت مسلم شریف۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، معلوم ہوا کہ ان 2 آیات کو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ان آیات کے بعد جو بھی مانگا جائے گا عطا ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتلایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اس کی بعض آیات مثلاً آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت خاص ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جادو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لیے مفید ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ بروایت صحیح مسلم۔ تو میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو اور آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں اور بے برکتیاں دور ہو جائیں، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو لازمی پڑھنا ہے، اور کوشش کی جائے کہ مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے۔ آپ کا گھر جادو ٹونے سے اور ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہی ان آیات کا وظیفہ ہے کہ ان کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تو ضرور ان کی تلاوت کر کے سوئیں۔
پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔